والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی تقریباً 27 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور 27ویں آیت کی تفسیر کے بارے میں آیت کے بارے میں کچھ ہم بیان کر رہے تھے، جس میں یہ بات چل رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، انہیں عذاب سے ڈرانے کی کوشش فرمائی، تو ان کے سرداروں نے یوں کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو فقط اپنی مثل ایک بشر ہی دیکھتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے نگاہ حقارت سے آپ کو دیکھا اور آپ کو بشر حقارت کے ساتھ ذکر کیا، ورنہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت عام لوگوں سے زیادہ کامل ہوتی ہے۔ ان کفار کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی بشریت کی کاملیت پر نگاہ نہیں رکھی، بلکہ بتقاضائے بشریت جو آدمی کام کرتا ہے، مثلا کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کاروبار وغیرہ کرتا ہے، ان چیزوں پہ نگاہ رکھ کے سمجھا کہ تو ہماری طرح ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو ان میں ہمیں کیا فرق ہوا، ہمارے جیسے تو ہوئے۔ اس چیز نے ان کے قلوب میں ایک حقارت کا جذبہ بیدار کیا اور اس کے اظہار کا جذبہ بیدار کیا کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم کہیں کہ آپ کو ہم پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہی ہیں، تو پھر ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں۔ حالانکہ یہاں پہ تھوڑی سی میں بات عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا غور کریں، عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں، تو آپ اپنے والد کو دیکھیے، والد بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، ان کی 2 آنکھیں، ان کے 2 ہاتھ 2 پیر، ہماری بھی 2 آنکھیں 2 ہاتھ 2 پیر، تمام چیزوں میں مماثلت ہے۔ اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہے گا کہ والد صاحب میرے برابر ہیں، بلکہ ہر ایک والد صاحب کو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اپنے سے افضل ہی گمان کرے گا۔ لہذا ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اگر انبیاء علیہ السلام وہ معمولات اختیار کیے ہوئے ہیں جو عام لوگوں کے معمولات ہیں اور روزمرہ زندگی میں ہر ایک ان کو اختیار کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بشریت کی کاملیت کو نظر انداز نہ کریں، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کاملہ سے، اپنے فضل و کرم سے جو ایک منصب خصوصی عطا کیا ہے اس کو فراموش نہ کریں۔ انہوں نے وصف نبوت کو فراموش کر دیا اور صرف وصف بشریت کو دیکھ کر اور اس جو بشری تقاضوں کے مطابق اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کو دیکھ کر انہیں اپنی مثل قرار دے دیا، اور یہ غلط طریقہ تھا۔ اور آگے کہا کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم تو فقط یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی ان لوگوں نے کی ہے جو ہمارے درمیان معاذ اللہ اراذل کہتے ہیں، ذلیل خسیس کمینے قسم کے لوگ ان کو کہتے ہیں، یہ غلط لفظ ہے، بہرحال انہوں نے استعمال کیا اور اللہ نے ان کے قول کی نقل کی، ورنہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے وہ معاذ اللہ ایسے تو نہیں تھے، وہ تو بڑے اعلیٰ لوگ تھے کہ ان کو حواری ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یعنی ہمارے نبی کو جس نے حالت ایمان میں اپنی زندگی میں اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا ہو یا آپ کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر اس شخص کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہوا، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اور پچھلے جو انبیاء علیہ السلام کے اس طرح قریب رہنے والے تھے اور یہ تمام خصوصیات صفات شرائط ان میں جمع تھیں، انہیں کہتے تھے حواری عموماً۔ تو اب انہوں نے اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو تھے لوگ یہ عموماً ایسا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے جن کو یہ سردار حقیر پیشہ سمجھتے تھے۔ جیسے آج ہمارے ہاں کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہو، کوئی ٹھیلا لگا کے کھڑا ہو، کوئی چھابڑی میں کوئی چیز بیچ رہا ہو، تو ہم ان کو نگاہ حقارت سے بعض اوقات دیکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ رزق حلال کما رہا ہے تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو وہ اس طرح کے جو غرباء قسم کا طبقہ تھا جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکا تھا، یہ انہیں اس اعتبار سے، ان کے پیشوں کے اعتبار سے ذلیل اور کمتر اور حقیر معاذ اللہ سمجھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ تو حقیر لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، ان کے اندر تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ بادی الرائے، انہوں نے آپ کی پیروی کی ہے صرف سرسری نظر کے ذریعے، بس دیکھا اور زیادہ سوچنے کی صلاحیت تو تھی نہیں ان کے اندر، ظاہر سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے کر آ گئے اور خود ہی گویا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے کہ ہم ہیں ذہین فطین اور عقل رکھنے والے، اس لیے ہم نے فوراً آپ کی پیروی نہیں کی۔ یہی بیماریاں آج کل ہمارے دور میں بھی آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ فرق یہ ہے کہ وہاں نبی تھے، یہاں پر مبلغین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، وہاں کافر تھے، یہاں مسلمان ہیں۔ بعض اوقات ہم عقل کے ترازو پر پرکھتے ہوئے
بعض اوقات کسی کی بزرگی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اگر وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے ہمیں برا محسوس ہوتا ہے، پھر جو اس کے متبعین ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، ان سب کو نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ارذل قسم کے لوگ ہیں، ہم ہیں سمجھدار قسم کے، ہمارے پاس عقل ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح ذہین سمجھ کر بعض اوقات بہت بڑی سعادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، جیسے کہ ان کفار کا معاملہ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہم آپ لوگوں کے لیے، یعنی نوح علیہ السلام سمیت لکم جمع مذکر حاضر کے ضمیر لائے کہ آپ اور آپ کے جو متبعین ہیں، ہم آپ تمام لوگوں کے لیے خود اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے. بل نظنکم کاذبین، معاذ اللہ، بلکہ ہم آپ تمام کو جھوٹا گمان کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کو دعوی نبوت میں اور ان لوگوں کو آپ کی پیروی کرنے میں اور نبی کہنے میں ہم معاذ اللہ جھوٹا گمان کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پیشے کو دیکھ کر اسے حقیر و کمتر گمان کرنا یہ مسلمانوں کی صفت نہیں، یہ کافرانہ صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بطریق مذمت ان کا یہ تذکرہ فرمایا ہے. لہٰذا کسی کو بھی اس طرح نگاہ حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا معیار کوئی بہت بڑا بزنس کرنا نہیں ہے، یا اس کی بارگاہ میں غیر مقبولیت کا معیار کو ٹھیلے لگانا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو نظر انداز فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی، پرہیزگاری، نیک اعمال، علم دین کا حصول، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اور ان کو معیار بنا کر پیش فرمایا ہے. لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کے اس طرح بظاہر اپنی نگاہوں میں کمتر اور حقیر پیشے کو دیکھ کر ہی سمجھتے ہوں کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں بھی کمتر اور حقیر ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی ہماری نگاہوں میں حقیر ہوتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتا ہے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں ایک سوچ آپ کو دے رہا ہوں، اس پر میں بھی غور و تفکر کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو، سامنے والے کو، اس کو تھوڑی سی غلطی کے اوپر بہت زیادہ غلط کہہ دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں. تو اس وقت ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بظاہر تو اس کی چھوٹی سی غلطی پہ ہم بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ نیک اعمال اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہو، اور ہم اس شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، غلط قسم کے نازیبہ کلمات اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری محسوس ہو جائے. تو اس لیے ان باتوں پر غور و تفکر کرنا بہت ہی ضروری ہے. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے پھر اس قسم کی خرافات کے جواب میں ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم ذرا مجھے اپنی یہ رائے دو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی، واضح حجت پر ہوں، یعنی جو نبوت مجھے عطا فرمائی وہ بالکل حق ہو، وآتانی، اور حق بھی ہے لیکن آپ سوال کے انداز میں فرما رہے تھے کہ وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی، یعنی منصب نبوت عطا فرمایا، فعمیت علیکم، تو تم اس سے اندھے رہے، یعنی تم پر یہ چیز نابینائی کے سبب بن گئی کہ تمہیں یہ منصب نظر نہیں آ رہا اور تمہیں یہ چیز عطا نہیں کی گئی. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اسے تمہارے گلے کے ساتھ چپکا دیں، یعنی تمہیں عطا کر دیں اور تم بیزار ہو، حالانکہ تم بیزار ہو. تو گویا کہ یہ ایک الزامی تھا کہ اللہ تعالیٰ، الزامی طریقہ تھا یا الزامی سوالات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا، تو تم اس کو ناپسند کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ تمہیں دے دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مال وغیرہ کا سوال نہیں کرتا ہوں. یہ اپنے اخلاص کو واضح کرنا مقصود تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں تمہاری سرداری چھیننا چاہتا ہوں، اگر سرداری ہی مقصود ہوتی تو پھر میں اس کے بدلے تم سے مال طلب کرتا، اور جیسے کہ تم مال کے بلبوتے پہ سرداری حاصل کیے ہوئے ہو تو تمہارے طریقے پہ چلتے ہوئے میں بھی اس طرح سرداری حاصل کرتا. لیکن میرا مقصود نظر سرداری حاصل کرنا نہیں ہے، منصب حاصل کرنا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا منصب عطا فرمایا جو تمہارے پاس نہیں ہے، اسی لیے میں تم سے کوئی اجر وغیرہ طلب نہیں کر رہا ہوں، میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. تو گویا کہ
اپنی براءت کے اظہار کے لیے، اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے، سامنے والے کی بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے، یا کسی کی بات سے پیدا شدہ وہ بدگمانی جو سننے والوں کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے اسے ختم کرنے کے لیے اس طرح کی وضاحت کرنا، اپنے مناقب بیان کر دینا، اللہ کے فضل کا تذکرہ کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے فضیلت بیان کرنا، اپنا کمال بیان کرنا، اپنی سوچ، اپنی قلبی کیفیات جو اچھی کیفیات ہیں ان کا تذکرہ کرنا اس وقت قابل مذمت اور برا ہوتا ہے جب اس سے مقصود کوئی صحیح چیز نہ ہو، بلکہ اپنی واہ واہ کروانا، فخر کرنا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، دوسرے کو حقیر اور کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اگر یہ چیزیں ہوں تو قابل مذمت ہوتی ہیں، ورنہ انبیاء علیہ السلام اس سے پاک و صاف تھے۔ ان کے دل میں جو بدگمانیاں پیدا ہوئیں، جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور ان کی باتوں کی وجہ سے جو ان کے قریب رہنے والوں کے دل میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، ان سب کو ختم کرنے کے لیے آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر ان باتوں کا اظہار فرمایا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس جو تبلیغ کا کام کر رہا ہوں اس پر تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا تو اجر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں ان کے اس مطالبے کے جواب میں تھا کہ ان سرداروں نے کہا کہ جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ ہمیں بڑے حقیر، کمتر اور معاذ اللہ ذلیل نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پیشے اس قسم کے جو ہمارے شان نہیں، ان کو آپ پہلے دور کریں تو پھر ہم آپ کے قریب آتے ہیں۔ تو آپ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ گویا کہ ہر دور میں تعلیمات جو بھی رہیں، یعنی اس کو آپ کوئی بھی دین موسوی کا نام دیں، دین عیسوی کا نام دیں، یا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ان سب کے اندر یہ تعلیم تو رہی ہے کہ سب برابر ہیں، کسی کو اپنے سے حقیر اور کمتر تصور نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے واضح طور پہ ان کو یہ بیان فرمایا۔ پھر یہ بھی ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں میں اس پہ ایک وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، بے شک یعنی فرمایا کہ میرا اجر تو فقط اللہ تعالیٰ پر ہے، میں تم سے کچھ طلب نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں پر یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ اب جو لوگ دین کا کام کرنے کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں ان لوگوں کو اس کا مطلب اخلاص نہیں ہے، کیونکہ دیکھو انبیاء علیہ السلام نے تو پیسے سے نہیں لیے تھے، لہٰذا امام صاحب اگر تنخواہ لے رہے ہیں، خطیب صاحب تنخواہ لیتے ہیں، مؤذن اذان کے پیسے لے رہا ہے، مدرسین درس کے تدریس کے پیسے لے رہے ہیں، واعظ بیان کرنے والا بیان کے پیسے لے رہا ہے، یا کوئی نعت خواں بغیر طلب کیے لوگوں کی طرف سے بخشش قبول کر رہا ہے، نذرانہ قبول کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ دیکھو یہاں پر تو یعنی نیک عمل کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک خود ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس پر تم سے اس کے بدلے میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ یہی بس وہ باریک نقطہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ کوئی نیک عمل کر رہے ہوں، اگر وہ نیک عمل کے بدلے کی نیت سے چیز لیں گے، پیسہ لیں گے، تو پھر ان کو اس نیک عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور اپنے جو اس نیک عمل یا جو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے اپنے جو معاشی معاملات ہیں ان میں جو کوتاہی ہو رہی ہے، اس میں جو مکمل طور پہ وقت نہیں دے پا رہے، اگر اس وقت کے پیسے لے رہے ہیں، اس نیک عمل کو ادا کرنے کی فراغت کی نیت سے پیسے لے رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ بازار کی طرف جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں کچھ قصب معاش کرنے جا رہا ہوں، وہ نہیں کروں گا تو گھر والے کیسے کھائیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ قصب معاش کریں گے تو حکومت کے نظام کون چلائے گا؟ لہذا پھر آپ نے صحابہ کرام جو اکابر صحابہ کرام تھے ان سے مشاورت کی، اور پھر باہم یہ طے پایا کہ ان کا باقاعدہ ایک وظیفہ مقرر کیا جائے، جس کو ہم ایک تنخواہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس زمانے میں وظیفے کا نام دیا جاتا تھا، کہ وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ یہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر یکسوئی کے ساتھ خلافت کا فرض سر انجام دے سکیں۔ اور باقاعدہ آپ کی پھر تنخواہ مطلب ایک وظیفہ مقرر کیا گیا بیت المال سے، اور حضرت ابوبکر اس کو وصول فرماتے تھے۔ لہذا توجہ طلب بات یہ ہے کہ کیا معاذ اللہ کو یہ جرأت کر سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ منصب خلافت حاصل کرنے کے بعد
بیت المال سے مال لینا شروع کر دیا تھا، لہٰذا آپ کو خلافت کے جتنے بھی امور آپ نے سر انجام دیے اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اب خود جو نیک عمل کرنے والا ہے یا کوئی عبادت کرنے والا یا دوسروں کو کروانے والا، جیسے امام صاحب امامت کرتے ہیں، انہیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم جو یہ پیسے لے رہے ہیں کس چیز کے لے رہے ہیں۔ نیت کا بس تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں بھی نذرانے پیش ہوئے ہیں، تحائف پیش ہوئے ہیں۔ خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ کتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں تحفے پیش کیا کرتے تھے، اور نبی کریم ان کی دلجوئی کی خاطر وہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو کیا معاذ اللہ ہم یہ کہیں گے کہ نبی کریم کو تحفے اس لیے دی جاتے تھے کہ آپ نبی ہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنی نبوت کو کیش کیا؟ معاذ اللہ کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا، کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ طلب نہیں کرتے تھے، وہ اپنی خوشی سے دیے جاتے تھے، لہذا اپنی خوشی سے اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے، یا اگر کوئی بالفرض ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے قطع نظر اگر کوئی کسی چیز کے پیسے طلب بھی کر رہا ہے تو وہ اگر نیک عمل کی نیت سے کر رہا ہے تب قابل گرفت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک امام صاحب ہیں، کوئی یا ٹیچر ہے، مدرس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھاؤں گا بالکل اللہ کی رضا کی خاطر مفت میں، لیکن جو میں 2 گھنٹے دے رہا ہوں، 3 گھنٹے دے رہا ہوں، 4 گھنٹے دے رہا ہوں، اور اس وقت میں اپنا ذاتی کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے میرے معاشی مسائل حل ہوں، تو اس وقت کیا آپ مجھے پیسے دیجئے۔ اب یہ جو مطالبہ کر رہا ہے بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، فقہاء نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اس پر اس کو ثواب مکمل طور پہ ملے گا، بالکل ایک قطرہ بھی اس کا ثواب کم نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے، لہذا اس مسئلے کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انہم ملاقو ربہم، اپنے جو متبعین تھے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں انہیں اپنے سے دور نہیں کروں گا، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک غیبی خبر تھی کہ لازم آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو آپ پر ایمان لائیں گے وہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف بھی حاصل کریں گے، لہٰذا آپ نے ان کے سامنے ظاہر فرمایا وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم پاتا ہوں، ایک ایسی قوم کے طور پہ پاتا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ جو جہالت کی مرتکب ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی جاہل ہے تو اس کو جاہل کہہ دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اگر کوئی جہالت پہ اترا ہوا ہے، اپنی کم علمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، حق بات کو نظر انداز کر رہا ہے، تو اب اس کی دل آزاری کا خیال نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے اپنی جہالت کے ذریعے خود اپنے آپ کو اپنے منصب سے گرا کر ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر اسے جاہل کہا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے خود انہیں جاہل قوم قرار دیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ پھر ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں تمہیں ان لوگوں کو مسلمانوں کو اپنے سے دور کر دوں تو بتاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا انہیں قریب کرنے کا، اگر میں اللہ کی معاذ اللہ حکم عدولی کرتے ہوئے انہیں اپنے سے دور کر دوں گا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون بچائے گا؟ یہ گویا کہ ان کو سمجھایا گیا کہ تم اس قسم کا مطالبہ نہ کرو کہ جس مطالبے کو آپ پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار نہیں دیا اور اس سے مجھے اللہ نے منع فرمایا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو، کیا تم توجہ نہیں کرتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں خود بخود غیب جان لیتا ہوں، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور میں ان لوگوں کو جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں میں انہیں بھی نہیں کہتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی نہیں دے گا، انہیں ہرگز کوئی اللہ تعالیٰ بھلائی نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان لوگوں کے دل میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر بالفرض میں ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے شمار کیا جاؤں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ نے چند باتیں بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ میں تم سے دعویٰ نہیں، میں تمہارے سامنے یہ تو دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خزانے ہیں، میں جس طرح چاہوں مطلب خزانے استعمال کروں اور میرے پاس بہت مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ دوسرا میں اس بات کا بھی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں، یہاں پہ لفظ ترجمہ یہ ہے ولا اعلم الغیبہ، میں نے دعویٰ تو نہیں کیا میں غیب کو جانتا ہوں۔
تو یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے غیبی خبریں لے کر ہی آتے ہیں۔ لفظ نبی کا معنی ہی یہ ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں مزید کلام کریں گے اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔